بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ حجرات کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، ان کی چند آیات۔ پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں ہم۔ تعارف میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی 49ویں صورت ہے، 49 صورت ہے، 49ویں سورہ ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں پائی جاتی ہے، 26 پارہ آف ہولی قرآن۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور اس کی 18 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 18 آیات۔ سورہ فرقان جو ہے مکی تھی، تو یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے۔ اس کا نام سورہ حجرات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ حجرات جمع ہے حجرہ کی، جس کا معنی غرفہ، کمرہ یا گھر ہوتا ہے۔ تو مسجد نبوی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو حجرہ مبارک تھے، ان کو لفظ حجرات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات آتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ سورہ حجرات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے 2-3 پورشن ہیں۔ سب سے پہلے پورشن اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی رسپیکٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ طریقہ بتاتا ہے، درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان گروہوں میں، مسلمان فیملیز میں، خاندانوں میں، جو گروپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس میں صلح کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ طریقہ سکھاتا ہے اور ایسی چیزیں بتاتا ہے جس سے جھگڑا نہ ہو بلکہ صلح ہو، صلح کیسے کروانی ہے، اور صلح کراتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے کیسا جو ہم نے کرنا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، اچھی طرح اس خبر کی چھانٹ پٹک تحقیق کرنی ہے۔ اور اس کا جو تیسرا پورشن ہے وہ معاشرتی معاملات میں، بلکہ سے آپ کہہ لیں کہ ضابطہ معاشرتی ضابطہ اخلاق اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتا ہے کہ کیسے آپس میں جو ہے وہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا کیا عمل ہمیں جو ہے وہ بجا آور لانے ہیں۔ تو وہ ہم ان کو 3 پورشن میں پڑھیں گے۔ تو پہلا پورشن جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ظاہری حیات کے ساتھ، جو کہ اب ہمارے سامنے پردہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یقیناً انبیاء کرام علیہم الرضوان اپنی قبور میں زندہ ہیں، جسے مبارکہ میں آتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب جس وقت ظاہری حیات سے تشریف فرما تھے، تو ان سے آگے چلنا ہمارے مہذب معاشروں میں اپنے اساتذہ سے، بڑوں سے، والدین سے آگے چلنا بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو آنے جانے سے، پاؤں سے، ہاتھ سے پاک ہے، تو ان سے آگے بڑھنے سے مراد، اللہ سے آگے بڑھنے سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز سے، لمیٹیشن سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، ان سے آگے بڑھنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول،
اور نہ ہی انہیں اونچی آواز میں ان سے بات کرو، کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے بلانے سے، اونچی آواز میں جیسے آپس میں بات کرتے ہیں ایسے ان سے بات کرنے سے منع فرمایا، اور اتنی اونچی آواز سے بھی منع فرمایا کہ دوسروں کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی اور کی اونچی آواز ہو۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، و اجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ جس اجر کو اللہ تعالیٰ کی ذات اجر عظیم کہہ رہی ہے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو جو احترام رسالت کرنے والوں کے لیے، اپنی آوازوں کو پست رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، بخشش ہے، اور ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو احترام رسالت کرتے ہیں، باادب ہوتے ہیں، ان کے دل پرہیزگاری کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ندا دیتے ہیں آپ کو، جنہوں نے ندا دی آپ کو حجرات کے باہر سے، آیت نمبر 4، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما تھے، کچھ لوگوں نے آپ کو آوازیں دے کر باہر بلایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہ لگی، اچھی نہ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت نازل فرما دی، آیت نازل فرما دی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آوازیں دے کے میرے نبی کو گھر سے باہر بلایا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، انہیں شعور نہیں ہے، آداب رسالت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے ان کے لیے، ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بھلا ہوتا، بہت اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت جو 5 آیات ہیں پہلی سورہ حجرات کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی آداب بتایا اور سکھایا ہے کہ ان کا احترام کیسے کرنا ہے۔ جیسے آپس میں ہم ایک دوسرے کا بہن بھائی دوست احباب بات کرتے ہیں، ایسے بات نہیں کرنی ان سے۔ ان کا احترام بہت بڑا ہے، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کی بے ادبی، ان کی سامنے اونچی آواز میں بولنا اللہ تعالیٰ کو گوارا تک نہ ہوگا۔ ان کو گھر سے آواز دے کے باہر بلانا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہ لگا، ان لوگوں کو لا یعقلون کہہ دیا، عقل نہیں رکھتے فرما دیا۔ لہٰذا یہ پورشن احترام رسالت، ناموس رسالت کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جی، اب جو یہاں سے پورشن شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا فارمولہ اپنانا ہے۔ تو وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح خوب وضاحت کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح چھانٹ پھٹک کر لیا کرو، اچھی طرح اس کی ریسرچ کر لیا کرو، ان تصیبو، اس کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، ان تصیبو قوما بجہالت، ایسے نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے آ پہنچو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں اس پر جو تم نے کیا ہے شرمندگی جو ہے اٹھانی پڑے، ندامت اٹھانی پڑے۔ لہٰذا آج کل یہ بیماری بہت عام ہے، سنی سنائی بات پہ یقین کر کے ہم احباب سے جو ہے وہ دوستوں احباب سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے تعلق قطع کر لیتے ہیں، اور خبر کے اندر تک بات کو نہیں پہنچتے، نہ پوچھتے ہیں، نہ پوچھنا گوارا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جھگڑوں کی، خاندان میں، احباب میں، فیملیز میں، دوستوں میں، جماعتوں میں۔ تو جسے مارکا میں آتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا، اس پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ اس کو ریسرچ کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کی چھانٹ پٹک کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے دن اللہ کے رسول موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اکثر معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔
تو جو صلح کرانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے صورت میں وہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اور اگر دو گروہ، یہ دوسرا پورشن شروع ہوگا جی. پہلی نمبر چیز میں کیا ہے؟ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا جی، تحقیق کرنی ہے اس کی، اور ایسے ہی یقین نہیں کرنا. یقین نہیں کرنا. نمبر دو، پھر بھی کسی وقت جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنے ہیں؟ ان کے درمیان صلح کروانی ہے. آج کل صلح جو لوگ کم ہیں، لڑانے والے، بات بڑھانے والے، بات بگاڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں. صلح کروانی ہے. اچھا جی، اب صلح کے بعد فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. اگر صلح کے بعد پھر معاملہ بگڑ جائے، ان میں سے ایک جو ہے دوسرے پہ چڑھائی کر دے، دوسرے کے خلاف بغاوت کر دے، دوسرے کے خلاف وہ صلح کا معاہدہ توڑ کے پھر اس سے جھگڑ پڑے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمان خداوندی ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. پھر اس سے جھگڑا کرو جس نے بغاوت کی ہے، یعنی کہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس جماعت، اس گروہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صلح کی شرائط پہ عمل پیرا رہا. ٹھیک ہے؟ کب تک اس کے خلاف رہیں؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. صلح کے بعد اگر کوئی پھر بغاوت کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. ٹھیک ہے جی. اللہ حکم کیا ہے؟ صلح. جب صلح کی طرف لوٹ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر وہ لوٹ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کو پھر چانس دیں، صلح کو پھر موقع دیں، صلح کو پھر پنپنے دیں. ٹھیک ہے؟ حالات کو سازگار ہونے دیں. اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ان دونوں کے صلح کر دو، لیکن کیسے ہو؟ بالعدل. صلح عدل کے ساتھ ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر لوٹ آئے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. ٹھیک ہے جی. واقسطوا، اور انصاف کیا کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا آگے پھر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے؟ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. ٹھیک ہے. لہٰذا صلح کا حکم ہے. ہم جو اس سورہ کا تیسرا پورشن ہے انشاءاللہ اسے اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں.